میری نظر میں انقلاب بھی ایک ایسے نام کا حصہ ہے جو نظر نہیں آتا مگر انقلاب ہے، انقلاب موجود ہے۔ وہ انقلاب آپ ہیں، وہ انقلاب میں ہوں۔ جب میں اپنے ماضی کو دیکھتا ہوں اور آج جب میں اپنے وجود کو دیکھتا ہوں، سب سے بڑا انقلاب یہی ہے۔ آپ جہاں بیٹھے ہیں، آپ جس مقام پر ہیں، یہ آپ کا انقلاب ہے۔ اور کس انقلاب کو یاد کرتے ہیں؟ کس نے کہا کہ قیامت کیا ہے؟ کوئی کہتا ہے ہزاروں سال بعد قیامت آئی، کوئی کہتا ہے لاکھوں سال بعد آتی۔ قیامت وہی ہے جب آپ کی زندگی کا خاتمہ ہو، اس دن سے قیامت شروع ہے۔ اس کا مطلب ہے قیامت اور آپ کے درمیان میں جو نیچرل زندگی ہے، 60-70 سال کی زندگی ہے، اس کے بعد قیامت ہے، ہر ایک کے لیے قیامت ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں انقلاب وہی ہے جو انقلاب اپنے اندر آپ تسلیم کرتے ہیں، جو تبدیلی آپ اپنے اندر لائے ہیں، جو عزم اپنے اندر آپ نے پیدا کیا ہے، وہی انقلاب ہے۔ کسی اور انقلاب کا انتظار نہ کریں، اور انقلاب اسی کو سمجھے جس انقلاب کے لیے آپ کو تربیت دی جا رہی ہے۔ وہ کسی امام مہدی کا نام نہیں ہے، کسی ریاست کے اندر حکمرانی کا نام نہیں ہے، کسی وزارتوں کا نام نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو وزارتوں سے جوڑتے ہیں، حکومت سے جوڑتے ہیں، میں معذرت کے ساتھ اپنا جناب سراج الحق صاحب کے ساتھ، یہ میری نظر میں انقلاب کی صحیح تشریح نہیں ہے۔ انقلاب کی صحیح تشریح انسانیت اور نباتات جمادات جو دنیا کے اندر ہے۔ میں عرض کر رہا تھا ایک دن کہ جماعت اسلامی ہو یا اسلامی جمعیت طلبہ ہو، وہ ایک فریق نہیں ہے انسانیت کے سامنے، وہ انسانیت کے محور ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو ایک پارٹی ثابت نہیں کرنا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو الیکشن میں نہیں جتوانا ہے، انہوں نے انسانیت کے لیے ایک محور بننا ہے۔ آپ کے نیچے کافر بھی آپ کے ہیں، عیسائی بھی آپ کے ہیں، ہندو بھی آپ کے ہیں، نباتات جمادات بھی آپ کے ہیں۔ کیوں؟ آپ کا نعرہ اقامت دین ہے، اور دین کے اندر، اور دین برحق اور اللہ کا دین ہے۔ اللہ سب کے لیے ہے، اللہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، اللہ صرف اسلامی جمعیت طلبہ کے لیے نہیں ہے۔ اور ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو شعور دیا، تو ہمیں اپنے اس احاطے کو، اپنے سوچ کو، اپنے عمل کو بہت ہی اونچا رکھنا چاہیے۔ ہم حکمران ہیں، ہم انسانیت کے حکمران ہیں، ہم انسانیت کے رہبر ہیں۔ ہم سے مراد دین، اسلام، اور اسلام کی صحیح تشریح سب سے زیادہ آپ کر سکتے ہیں۔ اس لیے آپ کا نظریہ فرقے سے پاک ہے، آپ کا نظریہ لسانیت سے پاک ہے، آپ کا نظریہ علاقائیت سے پاک ہے۔ آپ اپنے آپ کو سیاسی پارٹی نہ سمجھے، سیاسی گروہ نہ سمجھے، آپ کو دیکھ کر دنیا کے لوگ سمجھے آپ ہمارے لیے رحمت ہیں، آپ ہمارے لیے امین ہیں، آپ ہمارے لیے صادق ہیں۔ تو اس کے لیے پیغمبر اب نہیں آئیں گے، اب امین آپ کو بننا پڑے گا، اب صادق آپ کو بننا پڑے گا، اب رحمتوں کا دریا آپ نے بہانا ہے، اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس آپ کو نظر آنا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اپناؤ، تو پیغمبر کا بھی ایک رنگ ہے جو میدان اپنے بدر میں، یا آپ جتنے جنگ ہوئے ہیں، یا طائف میں، جہاں جہاں پر بھی ان کو تکلیفیں پہنچی ہیں، جنگ احد میں کبھی اف نے اف تک نہیں کیا، کبھی کسی نے ان کے اوپر ایسا حملہ نہیں کیا جس کے نتیجے میں ہم میں سے پورے انسانیت یا مسلمان اٹھ کھڑے ہوں تلوار اٹھا کر کہ کافروں نے ہمارے پیغمبر کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ انہیں ان کے لیے بھی دعائیں کی ہیں۔ طائف میں اپنے دندان مبارک شہید کرنے کے باوجود بھی ہمارے جو صحابہ تھے، انہوں نے اس طرح عالم بغاوت بلند نہیں کیا، لوگوں کے خلاف قتل عام شروع کر دیا ہو۔ تو اس کا مطلب ہے ہم رحمتوں کے امین ہیں، ہم محبتوں کے امین ہیں۔ اس امن، اس محبت کے ساتھ لے کر چلے۔